برہنہ سر کھڑی ہیں فاختائیں، نشیمن رات ان کے جل گئے ہیں۔ نظر خیراں ہے انسانہوں پر، دل نے ناشاد کو جھٹکے لگے ہیں۔ ملے ان کو بھی مولا باریابی، دعا کو ہاتھ تو اٹھے ہوئے ہیں۔ وہ صوفے پر لیٹی ایک بازو کو اپنے ماتھے پر ٹکائے سو رہی تھی، جب کوئی گھر میں داخل ہوا۔ آنے والا آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آ رکا۔ جو بازو اس کا ماتھے پر تھا، اس کے ہاتھ پہ کاٹن کا ٹکڑا رکھا تھا۔ اس نے اچنبھے سے اس کو اٹھایا، اس پہ خون لگا ہوا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ دیکھا، جب وہاں پر گہرا زخم تھا۔ آنے والے نے اس کا چہرہ دیکھا جہاں درد کی لکیریں تھیں۔ پتہ نہیں کیا سوچ کے اس نے وہ کاٹن کا کپڑا اپنی جیب میں ڈال لیا اور اندر کمروں کی طرف چلا گیا۔ رائمہ اسود LLB لاسٹ سیمسٹر میں تھی۔ اس دن وہ یونیورسٹی سے واپس آئی تو گھر میں کچھ مہمان تھے۔ وہ سیدھا اپنے روم میں چلی گئی۔ مہمانوں کو دیکھ کر وہ سخت بیزار ہو گئی۔ اس کی پڑھائی ختم ہوئی نہیں تھی کہ امی کو شادی کی جلدی پڑ گئی۔ بس آئے روز کوئی نہ کوئی پرپوزل اس کے لیے آیا ہوتا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ اس سے پوچھنے کی مہلت نہیں آتی تھی، بس بات امی ابو تک رہتی اور ختم ہو جاتی۔ ابھی تک انہیں کوئی رشتہ پسند نہیں تھا، اور وہ شکر کرتی رہتی اسے اتنی جلدی نہیں تھی۔ یہ جاتی سردیوں کے دن تھے۔ وہاج لان میں اس وقت کافی لمبی بحث لگی ہوئی تھی۔ لاؤنج میں بوجھل ماحول صاف محسوس ہو رہا تھا۔ آپی، ابھی ضرورت کیا ہے میری شادی کی؟ میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ وہاج احمد اپنے خوبرو چہرے پر سخت اکتاہٹ کے تاثرات سجائے ہوئے تھا۔ دیکھو وہاج، تمہارے بھائی کا ٹرانسفر آج نہیں تو کل ہو جائے گا، اور پھر تمہاری شادی کا مسئلہ بیچ میں رہ جائے گا، اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ شمائلہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ جانتی ہیں کہ میرے لیے یہ بہت مشکل ہے۔ اب وہ ذرا دھیما ہوا۔ نوکدار ناک اب گلابی مائل ہو رہی تھی، اور بادامی آنکھیں کسی گہرے خزن کا پتہ دیتی تھیں۔ کیوں؟ ایسی بھی کیا مشکل؟ ایک مرد کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا۔ وہ ذرا سخت ہوئیں۔ وہاج کو اپنا ہمیشہ والا پتہ ضائع جاتا محسوس ہوا۔ اس نے بے بسی سے گلابی تیکھے ہونٹ بھینچ کر بہن کو دیکھا۔ تمہیں شاید اپنی بہن پہ بھی یقین نہیں ہے، پر یہ بات یاد رکھنا کہ کوئی نہ کوئی تو ہوگی جسے اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہوگا، اور اس سے تمہاری شادی ضرور ہوگی۔ شمائلہ کے لہجے میں آنچ تھی، وہ اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے شروع ہو گئے تھے، اور یہی ایک چیز تھی جس سے وہ ڈرتا تھا۔ جو بھی تھا، اسے اپنی بہن سے بہت محبت تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس صوفے پہ آ کے بیٹھ گیا، اور اپنے سفید نیلی نسوں والے ہاتھ شمائلہ کے ہاتھ پہ رکھے۔ پلیز آپی، روئے مت۔ وہ نرم پڑ گیا تھا۔ اور کس نے کہا کہ مجھے آپ پہ یقین نہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ شمائلہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ ایک بات بتاؤ، اگر بابا تمہیں شادی کرنے کو کہتے تو تم پھر بھی نہ ہی کرتے؟ شمائلہ نے گہری سانس لے کر اس سے پوچھا۔ وہاج کے سرخ و سفید چہرے پر ایک سایہ لہرایا تھا۔ اس کے پاس کہنے کو سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ وہ کتنی دیر سر جھکائے بیٹھا رہا۔ اگر بابا ہوتے تو اب تک 2 بچوں کے باپ ہوتے۔ وہ کبھی تمہاری کوئی بات نہ سنتے۔ شمائلہ نے دل گرفتگی سے کہا۔ اس نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، ڈھونڈ لیں لڑکی، لیکن زیادہ پیاری نہ ہو، اور ہو بھی مڈل کلاس سے۔ ایک زبردستی کی مسکراہٹ وہ اپنے لبوں پہ لایا اور اپنی شرط بتائی، پھر اٹھ کر چلا گیا۔ شمائلہ جانتی تھی اب وہ کچھ دن گمسم رہے گا۔ وہ جانتی تھی وہ ہرٹ ہوا ہے، مگر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ کمرے کا اندھیرا سائڈ لیمپ کا زرد بلب کم کرنے میں کوشاں تھا۔ رائمہ اسود لمبے بالوں کی چوٹی آگے ڈالے اپنی ذہین بڑی بڑی آنکھوں کو لیپ ٹاپ پہ مرکوز کیے کوئی کام کر رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو رائمہ؟ کمرے کا دروازہ کھول کر نازیہ بیگم اندر داخل ہوئی تو بولی، تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں، بس نوٹس بنا رہی تھی، رائمہ نے کہا۔ وہ یاسمین باجی آئی تھیں، ماما نے کہا۔ اچھا، تو رائمہ کو ان کی حرامت کی خبر اسی طرح دی جاتی تھی۔ وہ بہت اچھا پرپوزل لائی تھیں، ماما کے لہجے میں خوشی جھلک رہی تھی۔ تو پھر آپ نے کیا کیا؟ اس نے گندمی رنگت والے چہرے پہ بے پناہ بیزاری تھی۔ ہمیں تو رشتہ پسند ہے، وہ لوگ آ رہے ہیں تمہیں دیکھنے کے لیے، اگر تم انہیں پسند آ گئی تو پھر ہم ہاں کر دیں گے۔ اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس کو دیکھنے کی بھی گھڑی آ گئی۔
لڑکا آرمی میں ہوتا ہے، ایبٹ آباد کا ہی ہے، اکیلا بھائی اور ایک بہن ہے، ماں باپ نہیں ہے، کافی اچھی پوزیشن پہ ہے لڑکا۔ تمہارے ابو کو اور مجھے بھی یہ رشتہ بہت پسند آیا ہے۔ ماما اسے لڑکے والوں کے بارے میں بتا رہی تھی اور وہ آہستہ آہستہ سر ہلا رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ کنفیوز تھی، پتہ نہیں وہ اسے پسند کرے کہ نہ کرے۔ عجیب سا ڈر تھا، ڈر ہاں کا نہیں، ٹھکرائے جانے کا تھا۔ آخر وہ گھڑی آ ہی گئی۔ وہ ڈرائنگ روم میں لڑکے والوں کے سامنے صوفے پر بیٹھی تھی، بے حد کنفیوز۔ کمرے میں ٹھنڈ تھی کیونکہ مارچ کا موسم تھا، گرمی نہیں تھی، پھر بھی اس کا ماتھا پسینے سے تر تھا۔ امی اور لڑکے کی بہن آپس میں باتیں کر رہی تھیں، ان کے ساتھ لڑکا بھی تھا اور ساتھ میں لڑکی کا شوہر ندیم صاحب کافی خوش مزاج واقع ہوئے تھے۔ وہ ہر بات پہ کوئی مذاق کر دیتے۔ پہلے تو وہ حیران ہوئی، پھر بات کندھے اچکا دیے۔ اس نے لڑکے کی طرف دیکھا جس کا نام وحاج بتایا گیا تھا۔ وہ کنفیوز نہیں تھا، نہ ہی سنجیدہ، بس وہ کافی ریلیکس ہو کے بیٹھا ہوا تھا۔ رائمہ سوچ رہی تھی وہ کنفیوز کیوں نہیں ہے، آخر یہ بھی تو سلیکٹ ہوگا۔ وہ کافی حیران ہو رہی تھی۔ ایک دم شمائلہ نے اس سے سوال پوچھا تھا، تو پھر کیا ارادہ ہے آگے کرنے کا؟ شمائلہ نے اس سے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، اب جب میرے پیرنٹس میرے لیے پرپوزل ڈھونڈ رہے ہیں تو آف کورس جلد شادی ہو جائے گی، اس لیے میں نے کچھ ڈیسائیڈ نہیں کیا، رائمہ نے پورے اعتماد کے ساتھ جواب دیا تھا۔ شمائلہ نے آہستہ سے ہنستے ہوئے سر ہلایا۔ اوکے، ان سب میں سے آپ نے کچھ بنایا ہے؟ شمائلہ نے ٹیبل پر پڑی کچھ لوازمات کی طرف اشارہ کیا۔ رائمہ کو کچھ تعجب ہوا، پھر وہ ہولے سے ہنس دی۔ نہیں، اس نے کہا، میں نے کچھ نہیں بنایا، انفیکٹ آپ کے آنے کے بعد میں کمرے سے نکلی ہوں، اس سے پہلے میں ایگزامز کی تیاری کر رہی تھی اور مجھے کچھ نہیں پتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی، پتہ نہیں کیوں، پر رائمہ کی نظر وحاج پر پڑی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا پر اس کے تاثرات وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اچھا، ان میں سے کچھ نہیں بنایا، لیکن کیا کھانا بنانا آتا ہے؟ ان کی بات پر رائمہ نے پہلو بدلا۔ میں اچھی کوکنگ کر لیتی ہوں، وہ سنجیدہ سپاٹ انداز میں بولی۔ اچھی بات ہے، شمائلہ نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر ماما سے باتیں کرنا شروع ہو گئی۔ وہ بوریت محسوس کرتی یہاں سے چلے جانا چاہتی تھی، اگر وہ چلی جاتی تو وہ جانتی تھی سب برا مانتے۔ اس کی نظر مسلسل فرش پر پڑے میٹ کو گھور رہی تھی، وہ کسی کی بات پر انٹرفیئر نہیں کر رہی تھی۔ خیر کچھ دیر بعد وہ لوگ چلے گئے، پر جاتے ہوئے شمائلہ ماما کو اشارہ دے گئی تھیں جس پر وہ بہت مسرور تھیں۔ اس کے جانے کے بعد سب لوگ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اسود اللہ کا خاندان نہ بڑا تھا نہ چھوٹا۔ رائمہ سب سے بڑی تھی، پھر ذیشان، عائشہ اور علی تھے۔ خود اسود اللہ صاحب کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ 3 چھوٹی بہنیں تھیں جن کی شادی اسود اللہ صاحب کو ہی کرنی تھی، اور بہنوں کی شادیاں کرتے کرتے وہ خود کافی بڑی عمر کے ہو گئے، لیکن قسمت میں نادیہ بیگم کا ساتھ تھا، وہ ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ وہ نیب میں اعلیٰ عہدے پر تھے اور پچھلے سال ریٹائر ہوئے تھے۔ بچے ابھی پڑھ رہے تھے، لیکن مین بازار میں موجود دکانوں پر اچھا گزر بسر ہو رہا تھا۔ تو جیسے وحاج احمد نے کہا تھا، فیملی مڈل کلاس ہو، تو اسود احمد مڈل تو نہیں لیکن اپر مڈل کلاس سے ضرور تعلق رکھتے تھے۔ یونیورسٹی کی سیڑھیاں کراس کر کے اب وہ دوستیں گراؤنڈ کی طرف جا رہی تھیں۔ رائمہ کی 3 دوستیں اسی کے پیچھے تھیں۔ اس کو ایڈمنسٹریشن بلاک میں کام تھا، اس لیے وہ جلدی چل رہی تھی۔ اس حصے میں کافی رش تھا، لا کی یونیورسٹی تھی۔ ایک دم تیز چلتے وہ کسی سے ٹکرا گئی۔ سوری کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے، اور جس سے وہ ٹکرائی تھی دونوں کے منہ سے ایک ساتھ آپ نکلا تھا۔ رائمہ کی دوستیں قریب آ گئی تھیں اور انہوں نے سن لیا تھا۔ ایک دم اس کی علینا کی آواز سنائی دی۔ بڑی بات ہے، تم بھی کسی غیر مرد کو جانتی ہو، علینا کہہ رہی تھی۔ رائمہ نے ایک نظر علینا اور پھر وحاج کو دیکھا۔ اس کا رنگ حفت سے سرخ ہو گیا، پھر اس نے علینا کا ہاتھ پکڑا اور ایک نظر وحاج پر ڈال دی، آگے نکل گئی۔ مگر وہ عجیب محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس کی یونیورسٹی میں کیا کر رہا تھا؟ علینا کے پوچھنے پر کہ وہ کون تھا، اس نے اسے سب بتا دیا۔ وہ اپنی دوستوں سے کچھ نہیں چھپاتی تھی۔ گھر آ کر ابھی وہ بہت بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ پھر کھانے کی میز پر آئی تو ماما نے بتایا کہ انہوں نے ہاں کر دی ہے، سب خوش ہیں۔ وہ بھی ہولے سے مسکرا دی، لیکن اس کو لڑکے کی حد سے زیادہ سنجیدگی کھٹک رہی تھی۔ اگلے دن بہت زیادہ مصروفیت بھرے تھے۔ وہ 2 ہفتے اپنے کمرے سے نہیں نکل سکی، سارا وقت پڑھتی رہی۔ بس جس دن جب شمائلہ باجی شادی کی تاریخ طے کرنے آئی تھی تو وہاں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھی تھی، پھر ڈیٹ فکس ہو گئی۔ ان کے امتحانات کے 1 ماہ بعد رائمہ اداس ہو گئی۔ یہ لمحہ ہر لڑکی کے لیے اداس کر دینے والا ہوتا ہے۔ وہ جیسے ہی امتحانات سے فارغ ہوئی، ماما اس کو اپنے ساتھ بازار لے جاتی اور وہ بس نہ کرتی رہ جاتی۔
رہ جاتی۔ اس کی بہن بھائی بہت خوش تھے، ان کے گھر کی پہلی شادی تھی۔ اس دن ماما عائشہ کے ساتھ بازار گئی تھی، وہ اکیلی تھی، اس کو کچھ فلو تھا اس لیے وہ نہیں گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد شمائلہ باجی آئی تھی، وہ اسے ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی تو رائمہ بری طرح پھنسی تھی۔ پہلے تو وہ ٹال مٹول کرتی رہی، پھر اس نے صاف کہہ دیا، باجی پلیز برا مت ماننا پر مجھے اچھا نہیں لگے گا اگر میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ رائمہ نے کہا، آپ نے جیسی بھی شاپنگ کرنی ہے خود کریں، مجھے یہ چیزیں زیادہ اچھی لگیں گی اور مجھے شادی سے پہلے لڑکی کا سسرال جانا یا پھر ان کے ساتھ کہیں اور جانا اچھا نہیں لگتا، پلیز سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ رائمہ ملتجی ہوئی۔ شمائلہ ایک سمجھدار لڑکی تھی اور پھر عمر کے جس حصے میں وہ تھی اس کو اچھا لگا تھا رائمہ کا اس طرح کہنا۔ وہ تو بس اس لیے آئی تھی کہیں وہ لوگ اعتراض نہ کریں کیونکہ آج کل کا زمانہ ایسا ہی ہے۔ وہ خوشی سے واپس چلی گئی تو رائمہ نے سکون کا سانس لیا۔ اس کو واقعی یہ پسند نہیں تھا شادی سے پہلے اس طرح سسرال پر مسلط کی جائے، اس کو بہت عجیب لگتا تھا۔ مئی کے آخری دنوں میں ایک دن وہ بھی تھا جب اس کو پیلا جوڑا پہن کر وحاج احمد کے نام کی مہندی لگائی گئی۔ پورا خاندان اکٹھا تھا۔ شمائلہ لوگ مہندی وغیرہ نہیں کرتے تھے اس لیے وہ ان کی طرف آ گئے۔ مہندی کی رسم جب ختم ہوئی وہ بہت تھک گئی تھی۔ اپنے بیڈ پہ آ کر لیٹتے ہی اس کے ذہن میں اس کی کزنس کی باتیں گردش کرنے لگی تھیں۔ تمہاری اس سے بات ہوتی ہے، کتنی دفعہ ایک ساتھ باہر گئے ہو، خیر میسیجز پہ بات ہوتی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ ان سب سوالوں کے جواب میں اس کے پاس بس خاموشی تھی۔ شادی سے پہلے کسی لڑکے سے بات کرنا اس کو خود بھی پسند نہیں تھا، لیکن جب سے بات پکی ہوئی تھی لاشعوری طور پر وہ اس طرف سے رابطے کی امید رکھے ہوئے تھی، لیکن دوسری طرف صرف خاموشی تھی اور نہ جانے کیوں وہ مطمئن سی ہو گئی۔ اس کو خود بھی ان کاموں میں پڑنے کا شوق نہیں تھا۔ بہت پہلے جب وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا کرتی تھی تو اس کی ماں نے کہا تھا، رائمہ ایک بات سن لو، یہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا، یہ ایک ایسا پھول ہوتی ہیں جن کی خوشبو اگر کوئی غیر محرم سونگھ لے تو وہ مرجھا جاتی ہے، اور ویسے بھی اصلی محبت ہمیشہ صرف اپنے شوہر سے ہوتی ہے۔ رائمہ کی اگلی پچھلی ساری باتیں بھول گئی، بس اسے صرف یہی بات یاد رہی اور یہ بات اس نے ہمیشہ کے لیے اپنے پلوں میں باندھ دی، شاید اس لیے وہ پرسکون تھی۔ آخر کار وہ دن بھی آ ہی گیا جو ہر انسان کے لیے خاص ہوتا ہے۔ وہ خوبصورت لباس میں ایک خوبصورت دوشیزہ بن کر وحاج لاڈج میں آ چکی تھی۔ اس کی شادی جتنی دھوم دھام سے کی گئی تھی اتنی ہی خوشی اور دل کھول کر وہ اسے خوش آمدید کہا گیا تھا۔ خوبصورت پھولوں سے سجے کمرے میں وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے بیڈ پر بیٹھی بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ رائمہ افسوس سے رائمہ وحاج بننے کا سفر جتنا آسان نظر آ رہا تھا، آنے والا وقت اس کو اتنا ہی ڈرا رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ کنفیوز تھی، اس کا دل فل اسپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے مہندی کی رات ایک خواب دیکھا تھا۔ وہ خواب بہت خوبصورت تھا پر اسے وہ خواب تقریباً فجر کے اذان کے وقت آیا تھا۔ وہ خوبصورت سیج پر بیٹھی ہے، اس کے ارد گرد گلاب کی پتیاں ہیں اور وہ بہت زیادہ خوش ہے۔ وہ خواب اسے تھوڑی ہی تقویت دے رہا تھا، پھر بھی ایک عجیب سا خوف تھا جو پورے وجود میں سرد لہریں اٹھا رہا تھا۔ کچھ دیر گزری تو کمرے کا دروازہ کھل کر بند ہوا۔ یقیناً کمرے کا مالک کمرے میں موجود تھا۔ دھیمے انداز میں وحاج احمد قدم اٹھاتا اس کے سر پر آ کر ٹھہرا۔ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہوئے، پھر وحاج احمد نے جو کہا رائمہ نے تو کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ شادی کی پہلی رات بہت خوبصورت ہوتی ہے، پر یہاں پر تو سب کچھ الٹ تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ رائمہ کا اس گھر پر، اس کے پیسے پر، اس کی ہر چیز پر حق ہے، وہ جو چاہے کرے، مگر رائمہ کا صرف اس کی ذات میں کوئی حق نہیں تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس کے ہر کام کرے گی، وہ اس کے بدلے اس کو ہر ضروریات پورے کرے گا، مگر اگر اس نے اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تو وہ ہر حد پار کر جائے گا۔ اس کے کہا تھا اسے ایک سلجھی ہوئی اور ایک حد میں رہنے والی بیوی چاہیے، اور اگر اس نے اف کی تو نتیجہ برا ہوگا۔ میں کدھر جا رہا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کب کیا کروں گا، میرے معاملات کیا ہیں، ان سب سے رائمہ کو کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی دلچسپی صرف اس گھر میں ہونی چاہیے، اور اگر اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا تو اسے فارغ کرنے میں کوئی مسائل نہیں ہوگا۔ اپنی کہہ کر وہ جانے لگا، پھر رکا۔ اب یہ باتیں کسی تیسرے بندے کو معلوم نہیں ہونی چاہیے۔ چپ کر کے خوش رہو، اور ویسے بھی کسی بھی عورت کو شوہر کی محبت سے زیادہ پیسہ پیارا ہوتا ہے، اور وہ میں تمہیں دوں گا جس پر تمہارا پورا حق ہے، اور مجھے پتہ ہے تم ان ساری باتوں پر پورا اترو گی۔ ایک عجیب سی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتا وہ ڈریسنگ میں گیا اور چینج کرنے کے بعد باہر چلا گیا، جبکہ رائمہ پہلے وار سے اب تک ساکت اور شاکڈ سی تھی۔ ہمیں اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔
یہ لفظ علینا بہت بولا کرتی تھی، گویا کہ وہ شاعر کی ٹانگیں توڑ دیتی تھی، لیکن آج اسے یہ لفظ شدت سے یاد آ رہے تھے۔ اس طرح تو ہوتا ہے ہی نہیں تھا، اور نہ کوئی اس طرح کی سچویشن کے بارے میں سوچ سکتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا ہوگا، پر وہ عجیب تھی، وہ نہ روئی تھی اور نہ کوئی مذمت کی تھی، بس خاموش ہو گئی۔ وہ ایک صابر شاکر لڑکی تھی، ہر حال میں شکر کرنے والی، لیکن اس وقت وہ دل ہی دل میں وہ سخت تشویش کا شکار ہوئی تھی۔ آنکھوں کی سطح نم ہوئی تھی اور اب ہاتھوں میں لرزش سی اتری تھی۔ اندر باہر کچھ الفاظ گونجنے لگے۔ وہ اس حدیث قدسی پر بہت یقین رکھتی تھی: اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تو سپرد کر دے اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے، تو میں تمہیں وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو ٹھکرا دے اس کو جو میری چاہت ہے، تو میں تمہیں خوار کر دوں گا اس کے لیے جو تیری چاہت ہے۔ فی الحال اس نے کسی بھی قسم کا ری ایکشن دینے سے خود کو روکا تھا۔ وہ کوئی کم عقل اور بد دماغ نہیں تھی کہ اس وقت شور ڈال دیتی۔ وہ خود کو سمجھا رہی تھی، جب رات نظر آنے والے خواب کا آخری حصہ اس کے ذہن پہ لہرایا۔ پھولوں کی سیج پہ بیٹھے بیٹھے اس نے ایک پھول تھاما تھا، اس کی سسکی نکل گئی۔ پھول کی ٹہنی کے ساتھ لگے کانٹے اس کی انگلی میں چھپے تھے اور خون کی لکیر بہہ گئی۔ رائما نے بے اختیار اپنے ہاتھ کو دیکھا، جہاں خون تو نہیں تھا، لیکن مہندی کا گہرا رنگ الگ ہی بہار دکھا رہا تھا۔ اس کا ذہن خواب میں الجھا ہوا تھا۔ وہ خواب کیا بتانا چاہ رہا تھا، اور وہ خواب پچھلی رات میں ہی کیوں آیا؟ تب کیوں نہ آیا جب ماما نے استخارہ کروایا تھا، اس نے سر ہاتھوں میں گرایا تھا؟ تو کیا وہ خواب اس کے آنے والے وقت کے لیے رہنمائی تھی؟ کیا یہ میرا امتحان ہے؟ کیا یہ اللہ کی چاہت ہے؟ تو کیا اس حدیث کو پسند ہی نہیں کرنا بلکہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے؟ رائما وہاج کے اندر جو آندیاں اٹھی تھیں وہ یکلخت ہی تھم گئیں۔ وہ لڑکی جسے کسی راز سے آشنا ہوئی تھی، ایسے راز سے جو آنے والی زندگی کا سرمایہ تھا۔ شمائلہ کی شادی پاکستان ایمبیسی کے اعلیٰ آفیسر میں سے ایک سے ہوئی تھی، اور آج کل وہ پاکستان میں رہ رہے تھے۔ شمائلہ کا گھر حویلیاں شہر میں تھا، اور قریبی شہر ہونے کی وجہ سے ان کو وہاج کے گھر آنے میں صرف زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگتا تھا۔ شمائلہ کے 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ بڑی فاطمہ تھی، اور پھر بیٹا نفیس، اور تیسرے نمبر پر بیٹی زرنش۔ فاطمہ پانچویں میں تھی، نفیس 3 میں اور زرنش 1 میں تھی۔ شمائلہ باجی اپنی فیملی کے ساتھ ادھر ہی تھی۔ اس دن وہ پرپل خوبصورت کام والے لباس میں تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی تو شمائلہ اور بچے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بھی وہیں آ گئی۔ مامی جان بال کھول لینا، ماموں کو کھلے بال اچھے لگتے ہیں۔ فاطمہ اس کے لمبے بال دیکھ کر بولی۔ وہ ہولے سے ہنس دی۔ اچھا، مجھے تو پتہ نہیں تھا پتہ۔ رائما نے کہا، اچھا ماموں نے آپ کو نہیں بتایا؟ انہیں لمبے اور کھلے بال اچھے لگتے ہیں، اس لیے تو میرے بال لمبے ہیں۔ اور دیکھیں، ماموں زرنش کے بال کاٹنے نہیں دیتے، حالانکہ ابھی وہ چھوٹی ہے۔ فاطمہ اس کو اپنی چھوٹی بہن کے بارے میں بتا رہی تھی، جب وہ سوچ رہی تھی کہ پسند اور ناپسند چیز کے بارے میں جاننے کا اختیار ہی کب ہے۔ رائما کو آج کی پسند اور ناپسند کا پتہ زیادہ تر شمائلہ باجی اور فاطمہ سے چلتا تھا۔ وہ اپنے ماموں کے ساتھ بہت اٹیچ تھی۔ بہت اچھا بندہ ہے، اگر تم اس کو سمجھ جاؤ نا تو زندگی کو بہت انجوائے کرو گی، شمائلہ اسے بتا رہی تھی۔ وہ اس کے بارے زیادہ نہیں تو انہیں تھوڑا بہت تو جان ہی گئی تھی۔ وہاں سے کون سا رنگ پسند ہے، کون سا نہیں، کھانے میں کیا پسند ہے، پہننے اوڑھنے میں، یہ سب کچھ وہ پوچھتی رہتی تھی۔ ان کی شادی کو 2 ہفتے ہو چکے تھے، اور اس کی وہاں سے ایک دن بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ عجیب انسان تھا، خود میں ہی مگن رہتا۔ ہاں، البتہ بچوں کو وہ خوب ٹائم دیتا۔ آئے روز وہ کہیں نہ کہیں انوائٹ ہوتے، اور پھر جب وہ دونوں طرف کی دعوتوں کا سلسلہ ختم ہوا تو شمائلہ باجی نے جانے کی تیاری باندھ لی۔ بچوں کے اسکول کھل گئے تھے، نیو کلاسز اسٹارٹ تھیں۔ آج شام کو انہوں نے چلے جانا تھا۔ جانے کے ایک دن پہلے وہ رائما سے کھیر پکائی کی رسم کروا چکی تھی۔ وہ بہت اداس ہو گئی تھی۔ رائما نے مزید رکنے کا بھی کہا، لیکن ان کی مجبوری تھی کہ بچوں کے اسکول کھل چکے تھے۔ اچھا مامی جان، اللہ حافظ۔ فاطمہ ان کی طرف آئی تھی۔ اللہ حافظ بچے، رائما نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا، اور پھر وہ دونوں چھوٹوں سے ملی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی ہونے لگی تھی۔ شمائلہ سے ملتے ملتے اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئی تھیں۔ پلکیں چھپکاتے ہوئے اس نے منہ دوسری طرف کیا تو وہاں وہاج کھڑا تھا۔ وہ اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تھی۔ رائما نے اپنے ہونٹ دبائے۔ سب لوگ گاڑی پر بیٹھ چکے تھے۔ وہ فوراً سے اندر آ گئی۔ وہاج کو اپنے آنسو نہیں دکھانا چاہتی تھی، پر وہ دیکھ چکا تھا
रामा वहाज की बहुत सी आदतों को जान गई थी। वो कब आता कब जाता है, किस दिन वो टाइम पर आएगा और दूसरे दिन किस टाइम पर आएगा। ड्राइवर की बीवी घर के कामों के लिए आती थी, लेकिन शुमाइला के जाने के 2-3 दिन बाद वो दोनों मियाँ बीवी गायब थे, जबकि वहाज के लिए सरकारी ड्राइवर आने लगा था। वो हैरान होती खुद ही काम करने लगी, लेकिन शाम में वहाज ने उसकी हैरानगी ये कहकर कम कर दी कि उसने ड्राइवर और उसकी फैमिली की छुट्टी कर दी है और अब सारे काम रायमा को खुद करने हैं। उसको कामों से कोई मसला नहीं था, लेकिन वो वहाज के रवैये पर दुखी हुई थी। वो जो खुद को ये कहकर दिलासे देती थी कि सब ठीक हो जाएगा, अब खुद ही बेयकीनी का शिकार होने लगी थी। रामा ये तो जान ही गई थी कि वो बहुत सफाई पसंद है। वहाज लॉज बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी वो 2 मंजिला कोठी बहुत खूबसूरती से आरास्ता थी, जहाँ काम करते वक्त रामा को वक्त का एहसास ही न होता। वहाज को उससे बस बात किसी काम के वक्त पर ही होती, वरना वो घड़ी की ऐसी सुइयां थी कि वो एक ही घर में रहते हुए भी दोनों के अलग अलग काम थे। जैसे घड़ी की सुइयां तब तक मिलती जब 1 घंटा पूरा होता, वो भी तभी बात करते जब किसी को दूसरे से काम होता। उसकी अम्मी अब्बू को पता था कि वह आज अकेला रहता है, इसलिए रायमा अपने मैके नहीं आती, बल्कि जब दिल चाहता फ़ोन करती और अम्मी अब्बू से मिलने आ जाते। इसलिए 1 हफ्ते में हर कोई चक्कर लगा जाता था, और हैरान कुन तौर पर वहाज को इस चीज़ से कोई मसला नहीं था, बल्कि वो बहुत अच्छे तरीके से मिलता था। उनकी पहली तकरार रायमा शुमाइला के जाने के कुछ दिन बाद हुई। वो कपड़े चेंज करके सोने के लिए बेड पर बैठी थी। वहाज उसी वक्त कमरे में दाखिल हुआ था, उसको बेड पर बैठे देख कर रुका। वो बालों को आगे किए अपने आप में मगन हाथों को मॉइस्चराइज़र लगा रही थी। वहाज की नज़र उसके भूरे बालों पर गई। उसके बालों की नरमाहट दूर से भी महसूस होती। वो कभी भी इस तरह लापरवाह अंदाज में उसके सामने नहीं आती थी। अभी भी यकीनन वो उसकी मौजूदगी से लाइल्म थी। वहाज ने गहरा सांस भर के गला खनकार कर उसको मुतवज्जा किया, और वो मुतवज्जा हो भी गई। फौरन से सीधी होती सामने पड़ा दुपट्टा उठाया, वो अपना मोबाइल चार्ज पर लगाकर उसकी तरफ आया। मैं सारी रात सुकून से सो नहीं सकता, उसे करीब रुकता वो कह रहा था। रायमा ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। क्यों? क्योंकि इस बेड पर आप भी होती हैं और मुझे अपने बेड शेयर करने की आदत नहीं, सो प्लीज़ तुम कहीं और जाके सो जाओ। वहाज के लहजे में सख्ती और चेहरा बेतासुर था। रायमा को उससे इस दर्जा बेअतनाई की उम्मीद नहीं थी। वो उससे बात करना चाहती थी। आखिर ये सब कब तक चलना था? लेकिन वहाज के लाताल्लुक और संजीदा तासुरात उसको कुछ भी कहने से रोक गए थे। आज फिर वो दुखी हुई थी, और ये दुख से उसके चेहरे पर नज़र आया था, जो सामने वाले इंसान से भी छुपा ना रहा था। अच्छा कहकर वो उठ गई, अपना मोबाइल पकड़ा और बाहर आई और लाउंज के सोफे पर आकर बैठ गई, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो अपने हाथों को मुसलसल मसल रही थी। अगर बीवी के तौर पर मैं पसंद नहीं थी तो ब्याह कर क्यों लाए? क्या कहीं कोई और लड़की तो नहीं? या अल्लाह मुझे इस आजमाइश से निकाल दे, मैं कैसे ये सब फेस करूं? आखिर उस इंसान के साथ मसला क्या है? आखिर कोई कैसे इतना रूड हो सकता है? मैं क्या करूं, किससे कहूं? पढ़ी लिखी लड़की होने का क्या फ़ायदा? मैं बस दिन गुजारते देखूं और कुछ ना करूं। आज समझ आई है कि बेबसी और लाचारी किसे कहते हैं। इस तरह की ला यानी सोचों में घिरी वो वहीं सोफे पर सो गई। मई के शुरू के दिन थे, मौसम बेहतर था, या शायद अपनी उलझनों में उसका ध्यान ही ना गया। किचन का काफ़ी सामान ख़त्म था। वो सोच रही थी बाज़ार का चक्कर लगा ही आए, पर अकेली वो ये सोच कर रुक जाती कि अकेली कैसे जाए। फिर उसने ख़ुद को समझाया कि अब सारे काम अकेले ही करने हैं, और अगर वो बहादुर है तो उसे थोड़ा और बहादुर बनना है। वहाज अहमद ड्यूटी के लिए तैयार हो रहा था जब रायमा कमरे में आई। रायमा ने उसे बुलाया था। उसने गर्दन मोड़कर उसे देखा। हाँ बोलो, वो आईब्रो उठाकर कहा गया। वो मुझे कुछ सामान लाना है, ड्राइवर भी और पैसे भी चाहिए। रायमा ने झिझकते हुए उसे बताया। आर्मी यूनिफॉर्म में वो इतना सेहर अंगेज लगता था। वो उसको देखने से कतराती थी। वहाज की कलाई पर घड़ी बंधते हाथ रुके थे। हाथ बढ़ाकर उसने ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा वॉलेट उठाया और उसमें से ATM कार्ड निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये तुम रख लो, और जब ज़रूरत हो इसे इस्तेमाल कर लेना। ये मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया था, याद नहीं रहा देने का। और ड्राइवर शाम को आ जाएगा। रायमा की तरफ कार्ड बढ़ाते हुए उसने उसे बताया। शाम को नहीं, अगर दोपहर को भेज दें तो ठीक नहीं। सवाल नुमा राय दी गई। वहाज ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, खुद पर परफ्यूम स्प्रे किया और सर हिलाता बाहर निकल गया। रायमा इर्द गिर्द उसकी खुशबू को महसूस करती अजीब से महसूसात में घिर गई। गाड़ी नॉर्मल स्पीड से अपनी मंजिल की तरफ गामजन थी। एक हाथ पे स्टीयरिंग संभाले वो दूसरे हाथ से मोबाइल पर किसी का नंबर मिलाकर फ़ोन कान पे लगा चुका था। आंखें हर तरफ का जायजा लेती लग रही थी। हाँ जी,
کہاں پر ہو؟ وہ اپنے محسوس روبو انداز میں پوچھ رہا تھا۔ سر، ابھی 2 منٹ پہلے میڈم کو سٹی سینٹر کے سامنے اتارا ہے، جواب آیا۔ ٹھیک ہے، تم واپس چلا جاؤ، میڈم کو لے لیتا ہوں۔ وہ ہدایت دیتا فون بند کر چکا تھا۔ کیا چیز اس کو آفس سے وہاں لے کر جا رہی تھی وہ نہیں جانتا تھا، بس وہ وہاں جانا چاہتا تھا۔ اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ کسی کی ستائش بھری نظریں بار بار ذہن میں ابھر رہی تھیں۔ وہ شاپنگ مال میں ابھی آئی ہی تھی جب کسی عورت نے اسے آواز دی۔ کیا تمہارا نام رائما ہے؟ وہ عورت بول رہی تھی۔ رائما نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس عورت کو نہیں جانتی تھی۔ جی، رائما نے کہا۔ کیا تمہارے شوہر کا نام وہاج ہے؟ رائما نے اس عورت کے لہجے میں خوشی اور جوش محسوس کیا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ اس سے پہلے کہ رائما کی سمجھ میں کچھ آتا، اس عورت نے اس کو اپنے سینے سے لگایا، پھر اس کا ماتھا چومنا شروع کر دیا۔ رائما ہکا بکا اس عورت کو دیکھتی رہ گئی۔ آپ ہیں کون؟ رائما اپنا آپ چھڑاتی پیچھے ہوتے بولی۔ میں تمہیں بتاتی ہوں، اس عورت نے کہا، اور اس سے پہلے وہ کچھ بولتی رائما کے کانوں میں دوسری آواز پڑی تھی۔ وہ ایک دم سکتے میں آ گئی۔ رائما، وہ وہاج تھا، اس کا لہجہ بہت سخت تھا۔ تم یہاں شاپنگ کرنے آئی ہو یا پھر اس طرح غیروں سے راہ و رسم بڑھانے؟ وہاج نے غصے سے رائما کی طرف دیکھا۔ رائما آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو سمجھ میں کچھ آتا تو وہ بولتی، وہ تو بس یہ سوچ رہی تھی کہ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں۔ وہاج آگے آیا، غصے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور رائما کو لے کر آگے جانے لگا۔ رائما نے گردن موڑ کر اس عورت کو دیکھا۔ وہ عورت رو رہی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا لمحوں میں ہوا تھا۔ اس نے غصے سے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اس کو فرنٹ سیٹ پر بٹھانے کے بعد وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اندر بیٹھ کر اس نے جیسے خود کو کمپوز کیا تھا۔ رائما نے اپنی کلائی دیکھی، وہ سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے کچھ خریدا بھی نہیں تھا۔ پھر ابھی اس کے خیال آیا کہ وہاج ادھر کیا کر رہا تھا، اور وہ عورت کون تھی؟ وہاج، وہ عورت کون تھی؟ اس نے ڈرے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، وہاج نے نرمی سے جواب دیا۔ پر وہ تو آپ کو جانتی تھی، رائما نے اسے بتایا۔ وہاج نے اس کی طرف دیکھا۔ میں آرمی میں ہوتا ہوں اور ہمارے بہت سے انٹرویوز ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مجھے جانتے ہیں، پر میں انہیں نہیں جانتا۔ شاید ان میں سے ایک یہ ہوں، وہاج اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنی طرف سے اس نے مطمئن کیا تھا، مگر رائما کی اگلی بات نے دماغ بھگ سے اڑا دیا۔ وہ مجھے بھی جانتی تھی آپ کے حوالے سے۔ اس کا انداز دھیما تھا۔ وہ یہ نہ کہہ سکی کہ آپ کی بیوی کے طور پر، لیکن وہاج کا چہرہ دیکھ کر اس کو لگا کہ اس نے یہ بھی شاید غلط کہہ دیا ہے۔ آج کے بعد وہ خاتون تمہیں کہیں نظر آئے تو تم نے اگنور کرنا ہے، وہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ عجیب تھا۔ رائما خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر گزری تو وہ دوبارہ گویا ہوئی۔ آپ ادھر کیا کر رہے تھے؟ وہ اتنے غصے میں کیوں آ گئے تھے؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کون ہے۔ وہ خود میرے پاس آئی تھی۔ رائما کو لگا اس کو بتانا چاہیے کہ وہ اس خاتون کو نہیں جانتی، تبھی بتانے لگی۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، میں گھر جا رہا تھا تو ڈرائیور کا فون آیا کہ گاڑی میں کوئی فالٹ ہو گیا ہے، تو میں نے اسے گاڑی ورک شاپ لے جانے کو کہا اور خود تمہیں لینے آ گیا۔ کچھ لمحے وہ رکا اور پھر بولا، اور جہاں تک اس سوال کی بات ہے کہ مجھے غصہ کیوں آیا تھا، تو میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی ہر ایرے غیرے سے ملے۔ اس بار وہاج کا لہجہ سخت تھا۔ رائما نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ پتہ نہیں کیوں اس کے منہ سے میری بیوی کا لفظ سن کر اسے ہنسی آ گئی تھی۔ وہ لفظ جو خود نہیں کہہ سکتی تھی، وہ وہاج نے کہہ دیا۔ دل عجیب سا ہوا تھا۔ شادی کے بعد یہ ان کی پہلی تفصیلی گفتگو تھی، خود جس میں رائما نے کسی بھی ہچکچاہٹ کے بغیر بات کی تھی۔ اگلے دن ناشتے کی میز پر وہاج نے رائما سے کہا، میں آج پھر ڈرائیور بھیجوں گا۔ تم نے کل کچھ نہیں لیا تھا تو جو لینا ہوگا لے لینا، پر ہاں اس بار احتیاط رکھنا۔ رائما نے ہولے سے سر ہلا دیا۔ صبح سے ہی آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ کبھی کبھی ہلکی بوندا باندی ہو جاتی اور کبھی بارش تھم جاتی۔ رائما کا موڈ بھی آج صبح سے خوشگوار تھا۔ اس کو اس طرح کی ہلکی پھلکی بارش پسند تھی، لیکن دور دور سے اسے بارش میں بھیگنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ آج بھی وہ سارا دن کاموں کے ساتھ ساتھ بارش انجوائے کرتی رہی۔ آج کل وہاج اپنے شیڈول کے مطابق نہیں تھا۔ وہ 2-3 دن سے زیادہ دیر سے آ رہا تھا۔ کھانا بھی نہیں کھاتا تھا، بس کافی پہ کافی۔ وہ بلیک کافی کا شیدائی تھا۔ کافی ایسے پیتا جیسے عام لوگ پانی پیتے ہیں۔ اس کے ماتحت اس کی کافی کی عادت سے عاجز تھے، اور آج کل تو رائما بھی تنگ آ گئی تھی۔ ہر آدھے گھنٹے بعد تو کافی کا آرڈر آ جاتا تھا۔ رائما کو تشویش بھی ہوئی، لیکن اس کا پوچھنے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ جس دن سے وہاج نے اس کو روم سے نکالا تھا، وہ اس کو ہر طرح سے اگنور کر رہی تھی۔ ایسے تو ایسے صحیح، میری بھی کوئی عزت نفس ہے۔ رات کے 9 بج گئے تھے، مگر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ رائما کے لیے ٹائم پاس کرنا مشکل تھا۔ وقت گزاری کے لیے وہ
ٹو بوسان دیکھنے لگی۔ فلم دیکھنے میں اتنی مہوتی کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ جیسے ہی مووی ختم ہوئی رائما کی نظریں سیدھا وال کلاک پر جاتی اس کو حیرت کا دھچکا لگا گئی۔ گھڑی 11:15 بجا رہی تھی اور وحاج ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ کبھی اتنا لیٹ نہیں آیا تھا، 11 ساڑھے 11 سے پہلے آ جاتا تھا، اور یہاں تو سوئی 12 کراس کر رہی تھی۔ کندھے اچکا کر کچن کی طرف چلی گئی۔ رات کا کھانا ویسے کا ویسے ہی تھا، کھانا اس نے بھی نہیں کھایا تھا، سارا کھانا فریزر میں رکھ دیا اور کچن کا تھوڑا بہت کام نپٹا کر باہر آ گئی۔ گھڑی اب 12:45 بجا رہی تھی اور وحاج سے کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ اب کی بار رائما سخت معنوں میں پریشان ہوئی تھی۔ اس نے وحاج کو کال ملائی، بیل جاتی رہی تھی مگر آگے سے کال ریسیو نہیں کی جا رہی تھی۔ باہر بہت تیز گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی تھی اور اندر رائما کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ 5 منٹ کے وقفے کے ساتھ کال ملا رہی تھی مگر وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ رائما کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کو پہلی بار احساس ہوا تھا کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ رات کے 2 بجنے والے تھے۔ اب اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ بہت سا ضبط کرنے کے باوجود اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ اسے کبھی نہیں لگا تھا کہ وہ آرمی میں ہے۔ وہ سرے شام گھر آ جاتا، بہت کم ایسا ہوتا کہ وہ لیٹ آتا، پر اتنا بھی نہیں کہ 2 بج جاتے۔ یا اللہ، یہ کہاں رہ گئے۔ وہ سخت پریشانی میں اب بڑبڑا رہی تھی۔ اس کے پاس ایسا کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا جس پر وہ رابطہ کرتی۔ اب ایک ہی چارہ تھا کہ وہ باہر گارڈ کے پاس جائے اور اس سے پوچھے، فوجی کی زندگی بھی کیا زندگی ہے؟ تھوڑی سی دیر ہو جائے تو سانس سینے میں اٹک جاتی ہے۔ وہ برستی بارش میں چھاتا خود پہ تانے باہر نکلی۔ اس کا رخ گارڈ کے کیبن کی طرف تھا جب اس کو دروازے کے درزوں سے گاڑی کی روشنی نظر آئی اور پھر جانا پہچانا سا ہارن سنائی دیا۔ وہ وہیں ٹھہر گئی۔ اس کے اندر سکون اترا تھا۔ اندر داخل ہوتے گاڑی کی روشنیاں سیدھا رائما کے وجود پر پڑ رہی تھی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا اداس تھا مگر آنکھوں میں غصے کی لہریں تھیں۔ وہ اپنا دھیان میں خود کو بارش سے بچانے کے لیے تیز چلتا چلتا ایک دم رکا۔ اس کی نظریں اب رائما پر پڑی تھیں۔ بے اختیار ماتھے پر بل ڈالے تھے، لیکن جب رائما نے بھی اندر قدم بڑھائے تو وہ بھی ساتھ ساتھ اندر کی طرف جانے لگا۔ آپ کہاں تھے وحاج؟ رائما اندر داخل ہوتے ہی چھاتا ایک طرف رکھتی دھیمی آواز میں بولی۔ اس کو دیکھ کر اس نے اپنا سوالیہ آئیبرو اچکایا۔ کیوں؟ وحاج کا لہجہ سخت تھا۔ میں پریشان ہو رہی تھی۔ بندہ کال ہی کر لیتا ہے یا پھر کال اٹینڈ ہی کر لیتا ہے۔ رائما کے لہجے میں پریشانی کا عنصر واضح تھا۔ وہ اب اسے قریب آ گیا، صرف 2 قدم کے فاصلے پر۔ تو تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم پریشان ہو؟ وحاج کے چپتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ آپ کی جب کچھ خبر ہی نہیں ہوگی تو پریشانی تو ہوگی، رائما نے آہستگی سے کہا۔ میں مر نہیں رہا تھا۔ وحاج کا لہجہ بدستور ویسا ہی تھا۔ وحاج پلیز فضول باتیں مت کریں، رائما کو دکھ ہوتا۔ میں فضول بات کر رہا ہوں؟ ویری ویل، تو محترمہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وحاج نے کہا۔ اچھا، تو تمہارا مطلب ہے میں تمہیں وضاحتیں دوں؟ وحاج نے اس کو گھورا تھا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ رائما کو غصہ آ گیا تھا۔ اس کو اس کی فکر تھی اور وہ کیا سمجھ رہا تھا۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، میرا کہیں کسی کے ساتھ افیئر نہیں ہے کہ میں تم سے چھپ کر اس سے ملوں۔ اگر میں افیئر چلاؤں گا تو کھلم کھلا چلاؤں گا، تم سمجھ گئی؟ وحاج کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی۔ تم عورت ذات تو چاہتی یہی ہو کہ مرد تم لوگوں کی انگلیوں کا چھالا بن کر رہیں۔ اس کے لہجے میں زہر تھا۔ رائما کو اپنے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ اس کا دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، نہ جانے کس بات کا غصہ آپ نکال رہے ہیں۔ رائما کو خود سے اختیار ہٹنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کسی اور کا غصہ نکال رہا ہوں؟ بچہ لگتا ہوں؟ تمہاری بکواس سن کر مجھے غصہ آیا ہے، وحاج اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ رائما نے سوچا اس کا غصہ کم ہونے کے بجائے بڑھ رہا ہے۔ اس نے سوری کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ایک زناٹے دار تھپڑ وحاج نے اس کے منہ پر جڑ دیا۔ اب اپنی بکواس بند رکھنا، تم یہی چاہتی تھی، وحاج نے انگلی اٹھا کر وارن کیا تھا۔ وہ کتنے لمحے ساکت وہیں کھڑی رہی۔ اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ کیا کسی کی پرواہ کرنا غلط کام ہے؟ وہ شاکڈ سی سوچ رہی تھی۔ آہستہ سے وہ نیچے فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ آنسوؤں کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ماما کہتی تھی کہ شوہر کی فکر کی جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں، مگر یہاں تو معاملہ سارا کا سارا الٹ تھا۔ ابھی شادی کو صرف 2 ماہ ہوئے تھے اور اس نے ایک تھپڑ بھی کھا لیا تھا۔ ماما کی شادی کو 25 سال ہو گئے تھے اور ماما کہتی تھی کہ وہ بابا کے ساتھ کبھی ناراض نہیں ہوئی اور نہ بابا کبھی ان کے ساتھ سخت ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ وہ سب ٹھیک دیکھنا چاہتی تھی لیکن ٹھیک ہوتا لگ نہیں رہا تھا۔ وہ کب روتی روتی سو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح اس کی آنکھ الارم سے کھلی۔ موبائل سے الارم آف کرتے اس نے دیکھا وہ صوفے پہ ہے۔
اسے رات کا سارا واقعہ یاد آ گیا تھا۔ وہ تو نیچے فرش پر ہی سو گئی تھی، پھر اوپر کیسے آئی؟ اس کا پہلا دھیان وہاج کی طرف گیا، مگر اس نے اس سوچ کو جھٹکا تھا، نہیں وہ کیوں ایسا کرے گا بھلا؟ شاید میں خود ہی سوتے میں آ گئی ہوں یا یاد نہ رہا ہو۔ خود سے اندازہ لگانے لگی۔ وہاج ناشتہ کیے بغیر چلا گیا تھا۔ رائمہ سارا دن پریشان رہی کہ وہ ناراض کیا ہے۔ وہ عجیب کشمکش میں تھی۔ سارا دن وہ یہ سوچتی رہی کہ آیا اس کو منایا جائے یا نہ، اور اگر منانا ہے تو کیسے منانا، لیکن اسے منانے کا حق بھی تو نہیں تھا۔ عجیب ہوں میں بھی، کل رات اتنا کچھ ہو گیا صرف اس لیے کہ میں اس کے لیے پریشان رہی، اور اب پھر وہی رائمہ۔ اس کا خیال آنے پر اپنے آپ کو جھٹک دیتی، مگر دل تو کسی کی نہیں سنتا۔ اس کا دل بھی بغاوت پر اتر آیا تھا۔ شام میں وہ اوپر ٹیرس پر چلی آئی۔ وہاں سے دور پہاڑوں پر سورج غروب ہونے کا منظر بہت خوبصورت لگتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو فریش کرنا چاہتی تھی، مگر فریش ہونے کے بجائے اس کا دل پھر سے بھر آنے لگا۔ پھر ٹیرس کے فرش پر سینے کے ساتھ ٹانگیں لگائے بیٹھی اور اپنے بازو آگے کر کے گھٹنوں کے گرد لپیٹ لیا۔ لوہے کی باؤنڈری کے ساتھ سر ٹکائے وہ سورج کو غروب ہوتا دیکھتی رہی۔ ہلکی ہوا اس کے بالوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑی کر رہی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے اور پھر سے رونا شروع ہو گئی تھی۔ سورج کی روشنی اس کے روپ کو سنہرا روپ دیتی اس جگہ کو ہی دل فریب سا بنا رہی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے زندگی بوجھل ترین ہو رہی تھی، مگر وہ میجر وہاج احمد تھا، ہر طرح کے احساسات سے ناآشنا اور بہت دور۔ مگر کچھ لوگ یوں ہی اہمیت حاصل کر لیتے ہیں، جیسے وہ اس کا جونیئر جو آج کل نیپال میں ایک خاص آپریشن کے لیے اپنی ٹیم کے ساتھ موجود تھا۔ کچھ دنوں سے اس کی طرف سے کوئی خبر نہیں تھی۔ اس کی ٹیم اس کو ہر طرح سے سرچ کر رہی تھی، لیکن نتیجہ صفر تھا۔ اور کل شام سے وہاج اور اس کے ماتحتوں کو خبر ملی تھی کہ ان کا جونیئر شہید ہو گیا ہے۔ وہاج کو اس خبر نے بہت زیادہ اپسیٹ کیا تھا۔ وہ بری طرح سے ہرٹ ہوا تھا۔ اپنے سینئر سے اس نے نیپال جانے کی اجازت چاہی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ آپریشن انتہائی خفیہ تھا، جس کی اجازت نیپال ہائی اتھارٹیز سے نہیں لی گئی تھی۔ تو اس صورت میں کوئی آفیشل وہاں جاتا تو یہ بات نیپال حکومت اور اداروں کی ناراضگی کا باعث ہوتی، کیونکہ یہ آپریشن غیر ملکی دشمن عناصر کے لیے تھا۔ تو اب پاکستانی اتھارٹیز اس آپریشن کو فی الحال ریپ اپ کرنے کا سوچ رہی تھی۔ ان سب میں گھرے اس کو وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ آخری میٹنگ سے جس وقت وہ نکلا تھا، گھڑی رات کے 1:30 بجا رہی تھی۔ فون پہ گھر سے آنے والی بے تحاشا مس کال سے اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ رائمہ پریشان ہو گئی۔ وہ موبائل جیب میں ڈالتا مزید 1-2 کام ختم کرتا گھر کے لیے نکل گیا۔ بہت تیز ہونے والی بارش نے اس کو پہلے تو نہیں، لیکن پاس سے گزرنے پر رائمہ کے اندرونی دروازے کے باہر موجودگی کا احساس دلایا تھا، جو پریشان چہرہ لیے اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ لیکن وہاج کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ اندر آتے ہی اس سے سوال کرے گی۔ رائمہ کے سوالوں نے اس کو عجیب طریقے سے مشتعل کیا تھا۔ دن بھر کی جسمانی اور ذہنی تھکن کے ساتھ ساتھ وہ جذباتی طور پر بھی تھکا ہوا تھا۔ ایسے میں رائمہ کے سوالوں نے اس کا پارا ہائی کیا تھا اور وہ اس پہ ہاتھ اٹھا گیا۔ لیکن اگلے ہی لمحے میجر وہاج احمد کو شدید ندامت نے گھیر لیا تھا۔ وجہ سامنے موجود لڑکی کی آنکھوں کی بے یقینی تھی۔ ایسے بے یقینی تو وہاج نے شادی کی رات بھی اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ تیزی سے پلٹ کر کمرے کی جانب چل دیا۔ کمرے میں آ کر اس نے ایک زوردار طریقے سے ہاتھ کو مٹھی دیوار پر ماری تھی۔ آپ ماما کو مارتے نہ تو وہ ایسے نہ کرتی۔ ایک بچے کی آواز اس کے دماغ میں گونجی تھی۔ جو مرد عورت پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ مرد نہیں ہوتے، بزدل انسان ہوتے ہیں۔ اوکے، آپ بھی یہ بات یاد رکھنا۔ وہاج کو اپنے ارد گرد وہ زندگی سے بھرپور آواز سنائی دی۔ وہ تھک ہار کر بیڈ پر گرا۔ چینج کیے بغیر وہ بس اس دنیا سے غافل ہو جانا چاہتا تھا۔ سوری ڈیڈ، مجھے غصہ آ گیا تھا۔ اگر میرے سکھائے ہوئے سبق اس طرح غصے میں آ کر بھولنے ہی ہیں نا تو بیٹا پھر مجھے بھی بھول جانا۔ لیکن کچھ آوازیں اس کو سونے نہیں دے رہی تھی۔ مجھے بھی بھول جانا۔ بند آنکھوں کے پار کوئی بولا تھا۔ وہاں جھٹکے سے اٹھا تھا اور باہر کی طرف لپکا۔ باہر بارش تیز تھی اور وہ وہیں صوفے کے پاس زمین پر نیم دراز لیٹی تھی۔ وہاں قریب آیا تو محسوس ہوا وہ وہیں سو چکی تھی۔ گندمی رنگت پر بھی انگلیوں کے نشان واضح
تھے۔ وہاج احمد پر ندامت گہری ہوئی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے نرمی سے رائمہ کو اپنی آغوش میں لیا تھا اور اتنی ہی نرمی سے اس کے پاس پڑے صوفے پر اس کو ڈال دیا۔ وہ ابھی بھی نیند میں کبھی کبھی سسک پڑتی، نہ جانے اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ آہستہ سے انگلی کے پوروں سے اس کا گال چلایا۔ وہاج بے اختیار چونکا، اس کے گال کی سطح بے حد نرم تھی، مسکراہٹ بنا بتائے ہونٹوں پر کھلی تھی۔ اس نے یہ عمل 2-3 دفعہ دہرایا۔ اس کو یوں لگا جیسے وہ کسی بچے کے گال ہے، نرم و ملائم۔ وہ جاگ رہی ہوتی تو یقیناً وہ معافی مانگ لیتا، لیکن اب وہ اس کو زمین سے اٹھا کر صوفے پر لٹا چکا تھا، اور اس جذبات سے عاری شخص کے لیے یہ بہت تھا۔ خود کو ندامت کے احساس سے نکالتا وہ اندر چلا گیا۔ دل و دماغ پر چھائی یہ بے چینی ختم ہو چکی تھی۔ اب کی بار وہ آرام سے فریش ہو کر بیڈ پر آیا تھا، اور پرسکون نیند کی وادیوں میں اترتے سے پہلے اس کو پھر سے رائمہ کے بچوں جیسے گال یاد آئے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اتنے برے دن کے اختتام پر اس کے ہونٹوں پر مسکان ہوگی۔ صبح وہ ناشتے کیے بغیر نکل گیا۔ وجہ ہیڈ کوارٹر سے آتی مسلسل کالز تھی، لیکن شام میں وہ جلد فارغ ہو گیا تو سورج کی ڈوبتی روشنیوں کے ساتھ ہی اس نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ گھر کے باہر پہنچ کر وہ بے اختیار چونکا۔ سامنے ٹیرس پر وہ بڑے اداس انداز میں بیٹھی تھی۔ اس کو کل رات فرش پر سوتی رائمہ یاد آئی، جس کو اس نے نیچے سے اٹھایا تھا، لیکن اب ایسے ممکن نہیں تھا۔ وہ بجائے ہارن بجانے کو اس کو دیکھے گیا، جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو، یا پہلی بار اس طرح دھیان سے دیکھنے کا موقع ملا ہو۔ جاتے سورج کی روشنیوں میں وہ خود بھی سنہری سنہری دل فریب لگ رہی تھی۔ میں نے باجی کو کہا تھا لڑکی پیاری نہیں ہونی چاہیے، اور پہلی دفعہ دیکھنے پر رائمہ اسود بس ٹھیک لگی تھی، تو پھر ایسا کیا ہے کہ یہ پیاری ہوتی جا رہی ہے؟ ہر نیا دن اس کی خوبصورتی کو کیا واضح کرتا جا رہا تھا۔ وہ الجھا سوچ رہا تھا، تبھی جاتے سورج کی روشنی میں ڈوبی وہ لڑکی ایک ہاتھ سے چہرہ صاف کرنے لگی۔ اتنی دور سے وہاج کو اس کے آنسو نظر نہیں آئے تھے، لیکن اب چہرہ صاف کرنے کے انداز نے بتا دیا تھا کہ محترمہ رونے میں مشغول ہیں۔ ماتھے پر تیوری لیے اس نے زور سے ہارن بجایا تھا۔ رائمہ بری طرح چونکی تھی، اور وہاج کا مقصد پورا ہوا تو وہ رونا ترک کرتی اس کے اندر آنے سے پہلے اٹھ کر جا چکی تھی۔ گاڑی سے اترتے اس نے سرسری سا دیکھا، وہ وہاں نہیں تھی۔ گہری سانس بھرتا وہ اندر کی جانب چل دیا۔ وہاج کی گاڑی کا ہارن نے رائمہ کو چونکا دیا تھا۔ اس نے دیکھا وہاج کی گاڑی اب اندر آ رہی تھی، اور وہ اٹھ گئی۔ اس نے اوپر سے ہی منہ دھو لیا۔ اس کا یہ بڑا مسئلہ تھا، ذرا سا روئے کھلتا ہوا گندمی رنگ سرخ ہو جاتا تھا۔ وہ نیچے آئی تو وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا پاؤں ٹیبل پر ٹکائے کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ رائمہ نے ایک گہرا سانس لیا، اس کے پاس گئی۔ وہاج نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر فون سے کسی سے الوداع بات کرنے لگا۔ اس کے فون رکھتے ہی اس نے پوچھا، کھانا لگاؤں؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا تھا، لیکن دیکھ وہ لاؤنج سے باہر سرمئی آسمان کو رہی تھی۔ جواب سیاہی میں ڈھل رہا تھا، نہیں ابھی نہیں، تھوڑی دیر بعد۔ وہاج نے سر صوفے کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ اس کے جواب پر وہ کچھ دیر وہاج کو دیکھتی رہی، پھر وہاں سے پلٹ گئی۔ رائمہ کے پلٹتے ہی وہاج نے آنکھیں کھول دیں۔ شادی کو 2 ماہ سے زیادہ ہو گئے تھے۔ رائمہ کو اب تو گھر کے کام کرنے کی عادت سی ہو چلی تھی، لیکن دور کہیں دل میں ایک کسک تھی کہ کیا ہی ہوتا اگر وہاج ان لوگوں کے جواب نہ دیتا جن کی شادی کے بعد کے دنوں میں یہاں کام کرتے ہوئے رائمہ نے دیکھا تھا۔ وہ روز یہ بات ضرور سوچتی کہ اس سب کا انت کیا ہوگا۔ کیا وہ دونوں جدا ہو جائیں گے؟ ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے وہ اتنی چپ کیوں تھی؟ وہ اپنے حق کے لیے کیوں نہیں بولتی تھی؟ کیا وہ اس سب سے آگے ہتھیار ڈال چکی تھی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ کبھی کبھی وہ ان سوالوں میں الجھ جاتی، اکثر وہ اللہ مالک ہے کہہ کر خود کو بھلا لیتی، صبر کر لیتی، لیکن بندہ بشر تھی، منفی سوچیں گھیر ہی لیتی تھیں۔ ان سب میں الجھے وہ ساتھ کچن کے باہر بنے ہوئے چھوٹے سے برآمدے میں وائپر لگا رہی تھی۔ پتہ نہیں کیسے وائپر کی نوکیلی لوہے کی چونچ باہر نکلی ہوئی تھی۔ رائمہ بے دھیانی سے وائپر لگا رہی تھی، چونچ اس کے ہاتھ میں کھپ گئی، بالکل دل کی لکیر کے اوپر خون بھل بھل بہنے لگا۔ زخم بہت گہرا تھا۔ وہ جلدی سے سنک کے پاس آئی اور زخم صاف کرنے لگی۔ خون سے صاف ہونے پر اس نے دیکھا لوہے کی چونچ اندر تک اتر گئی تھی۔ جلدی اوپر سے اتر
جلد اوپر سے اتر چکی تھی، وہ اندر سے گوشت صاف نظر آ رہا تھا۔ اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی، زخم پر مرہم لگانے کے باوجود اس کو اپنے ہاتھ سن ہوتا لگ رہا تھا۔ وقفے وقفے سے درد کی لہر ہاتھ سے اٹھتی، بازو تک جاتی کہ وہ بلبلا اٹھتی۔ وہ آج پھر لیٹ تھا، مگر رائما کو آج اپنا ہوش نہیں تھا، اس کے لیے کیا پریشان ہوتی۔ دوائی لے کر وہ سونے کی تیاری کرنے لگی اور ماتھے پر ہاتھ رکھے جلد ہی وہ نیند کی گہرائیوں میں اترتی چلی گئی۔ ایبٹ آباد میں بارشوں کا موسم چل رہا تھا، تو جب بارش نہ ہوتی تو ہوائیں چلنے لگتی۔ اس دن بھی صبح سے بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوائیں چل رہی تھیں، تو بادلوں سے بھرے اس دن عائشہ کا فون آیا۔ وہ رائما سے ملنے آ رہی تھی۔ مائی گاڈ، آپ یہ کیا حال بنا لیا؟ عائشہ نے حیرت سے بغرگیر ہوتے پوچھا۔ اتنی کمزور لگ رہی ہیں اور یہ آنکھوں کے گرد ہلکے آپ کو تو کبھی ہلکے نہیں پڑے؟ عائشہ تشویش لیے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں ہوا، بس کافی دیر بعد دیکھ رہی ہو نا، اس لیے ایسا فیل ہو رہا ہے۔ مسکرا کر تسلی دینے والے انداز میں کہا گیا۔ حیرت ہے بھئی، عائشہ خاموش ہو گئی۔ وہاں لنچ پہ ہی آ گیا تھا اور ایسے ہمیشہ ہوتا تھا۔ رائما کے گھر سے اگر کوئی آ جاتا اور وہ گھر پر موجود نہ ہوتا تو کچھ دیر بعد چلا آتا۔ کچھ دیر بعد چلا آتا اور ایسا ظاہر کرتا کہ جیسے اسپیشل بلایا گیا ہو۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ اس کی ہر بات پر نظر رکھنے والی اس بات پر ابھی تک غور نہ کر سکی۔ وہ تینوں لنچ کرنے میں مصروف تھے جب عائشہ کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی۔ آپ کے ہاتھ پر کیا ہوا ہے؟ عائشہ کے لہجے میں فکر تھی۔ کچھ خاص نہیں، رائما نے لاپرواہی سے کہا۔ پھر بھی دکھائیں، ہوا کیا ہے؟ عائشہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ بس ہلکا سا کٹ لگ گیا تھا۔ رائما جھنجھلا گئی تھی۔ ہلکا سا کٹ؟ آر یو شیور؟ اتنا گہرا کٹ ہے؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ ہلکا، اور ہاتھ دیکھیں سوجا ہوا ہے، پھر آپ نے اسے کور بھی نہیں کیا ہوا۔ عائشہ کو اپنی بہن کی حالت عجیب لگ رہی تھی۔ رائما کو کوفت ہونا شروع ہوئی۔ وہاں بھی اب اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کاٹن رکھی تھی اس پر، کہیں شاید وہ گر گئی۔ رائما نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ آپی پلیز، آپ یہ کیوں نہیں کہہ دیتی کہ آپ نے اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیا ہے؟ اتنی لاپرواہ ہو گئی ہیں آپ، ورنہ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ ہلکا سا بھی کٹ لگ جائے تو آپ بینڈیج تک نہیں اتارتی نہیں تھی جب تک زخم ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ عائشہ کھوجتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تم کچھ زیادہ ہی تفتیش نہیں کر رہی ہو؟ جب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تو کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہو؟ رائما نے مسکرا کر کہا اور وہاں سے اٹھ کر آ گئی۔ تم کھاؤ، میں آتی ہوں۔ عائشہ نے جاتی رائما کو دیکھا اور پھر بڑے مشکوک انداز میں وہاج کو، لیکن وہ کھانے میں مگن تھا اور عائشہ کو یہی بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ہی کو کیسے چوٹ لگی ہے؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی ہوں۔ ہاں، بتا رہی تھی کچن میں کام کرتے وقت کوئی لوہے کی چیز چبھ گئی تھی۔ اینڈ لوہے لگنے کی وجہ سے جگہ لازمی سویل ہو جاتی ہے۔ وہ آرام سے بتاتا پھر سے کھانے کی طرف متوجہ ہو چکا تھا، جبکہ عائشہ بھی کچھ سوچتی سر ہلا گئی۔ شام کی چائے جب رائما بنا رہی تھی تو عائشہ اور وہاج باہر لان میں بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے۔ وہاج احمد پوری طرح سے اپنی سالی صاحبہ کو مطمئن کرنے کی تگ و دو میں تھا اور کسی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ چائے ڈالتے ڈالتے رائما کے دائیں ہاتھ پر چائے گر گئی۔ اس نے تیزی سے ہاتھ پیچھے ہٹایا، پتہ نہیں وہاج کہاں سے آ گیا، اس کے آگے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دکھاؤ مجھے۔ وہ ہاتھ تھامتا بولا تو رائما حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہیں ہاتھ پہ اتنی چوٹیں کیوں لگتی ہیں؟ وہاج اس کے ہاتھ کی نرمی کی شدت محسوس کرتے پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں کیوں، پر رائما یکدم تلخ ہو گئی تھی۔ کیونکہ ان ہاتھوں میں تمہارے نام کی لکیریں جو ہیں۔ رائما نے اس پہ اپنے ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے پہلی دفعہ اسے تم کہا تھا۔ اب حیران ہونے کی باری وہاج احمد کی تھی۔ وہ بے یقین تھا۔ رائما ٹرے لے کر باہر نکل گئی اور وہ وہیں سے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔